بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے 22ویں لیکچر کا آغاز ڈیبر ڈیشز کے لکھے ہوئے ایسے اینڈ آف ٹرم سے کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ڈیبر ڈیشز کے اس ایسے کی ووکیبلری ہوگا، تو آپ کو اگر یہ اسکرین شاٹ ویزیبل ہے تو بہت خوب، اور اگر آپ کو ویزیبلٹی کا پرابلم ہو تو اپنی کتاب بک 2 کا پیج نمبر 15 کھول لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر استعمال ہونے والے ووکیبلری آئٹمز کی کس طرح سے ایلیبوریشن کی گئی ہے۔ اس ووکیبلری کا پہلا آئٹم ہے ویکینڈ۔ اگر آپ اس ورڈ کی بناوٹ کو دیکھیں تو یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے ویک اور دوسرا ہے اینڈ، اور درمیان میں ایک پنکچویشن کی علامت جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس علامت کو ہائفن کہا جاتا ہے۔ جب دو الفاظ کو آپس میں ہائفن کے ساتھ جوڑ کر ایک ورڈ بنا دیا جائے تو وہ کمپاؤنڈ ورڈ کہلاتا ہے۔ اور ویکنڈ سے مراد کیا ہوگی؟ ویکنڈ سے مراد ہفتہ وار چھٹی ہے۔ چونکہ آتھر کے ہاں ہفتہ وار چھٹی جو ہے وہ ہفتہ اور اتوار دو چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، تو چنانچہ یہاں پر جو ایلیبوریشن لکھی ہوئی ہے وہ سیچرڈے اینڈ سنڈے لکھا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ سم ٹائمز فرائیڈے اینڈ منڈے بھی لکھا گیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کبھی لانگ ویکنڈ جب آتا تو آتھر کو منڈے آف بھی ساتھ دے دیا جاتا، تو اس طرح سے یہ منڈے آف ملا کر ایک لانگ ویکنڈ جو ہے وہ بن جایا کرتا۔ اگلا ورڈ ہے گرائنڈ۔ گرائنڈ کا مطلب ہے مشقت طلب کام، اور اس کا سینونیم لکھا ہوا ہے ہارڈ ورک۔ نیکسٹ ورڈ ہے ریلیکس۔ ریلیکس کا مطلب ہے سکون، آرام، اور اس کی وضاحت میں لکھا ہے ریسٹ فرام ورک، کام سے سکون ملنا، کام سے آرام ملنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ڈوز۔ سپیلنگ کو دیکھیں گے آپ، DOZE، ڈوز۔ تو جب ورڈ ZE پہ ختم ہوگا تو اس سے مراد ہوگا اونگھنا، سونا، اور اگر یہی ورڈ SE پہ ختم ہو، DOSE، تو اس سے مراد ہے دوائی کی خوراک۔ تو لہٰذا یہ ZE پہ ختم ہو رہا ہے، اس سے مراد ہے اونگھنا اور سونا، تو اس کا یہاں پر جو ورڈ ایکسپلینڈ میں ورڈ لکھا ہے وہ ہے سلیپ۔ اگلا ورڈ ہے ڈسمل۔ ڈسمل کہتے ہیں غم سے بھرا ہوا، افسردہ، اور اس کی وضاحت میں سیڈ کا ایک ورڈ لکھا گیا ہے، اور دوسری وضاحت ہے وہ ہے ود آؤٹ کمفرٹ۔ کمفرٹ کہتے ہیں آرام کو، اور ود آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کے بغیر، اور ود آؤٹ کمفرٹ کا مطلب آرام کے بغیر۔ یہ لائن جہاں یہ ورڈ یوز ہوا ہے میں اس کو تھوڑا سا وضاحت سے پیش کر دوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ ورڈ بیٹھ جائے کہ آتھر نے جو ٹائم سکول میں گزارنا ہوتا تھا وہ جب اس کو ویژولائز کرتا کہ وہ پورا کا پورا دن سکول میں گزرے گا، اور آنورڈ جو ویک سٹارٹ ہوتا تھا منڈے سے، آنورڈ ڈیز جو ہیں وہ اس کے سکول میں گزرنا ہوتے، تو جیسے ہی ان تمام معاملات کو وہ سوچتا تو اس کے لیے سارا کا سارا ایک ڈسمل ایکسپیرینس ہوا کرتا، یعنی اسے یہ ساری چیزیں غمناک کر دیتی۔ اور اگلا ورڈ ہے گرم۔ گرم کا مطلب ہوتا ہے بھیانک، گھناؤنا، خوفناک،
اور یہاں جو ورڈز اس کے ایکسپلینڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہارڈ مشکل ترین، اور دوسرا ہے کرول. کرول کا مطلب ہے صفاقانہ، ظالمانہ. اور اس کے ساتھ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو. ہاریفائنگ جو ورڈ ہے وہ بھی بھیانک کے معنی دیتا ہے. ٹیریفائنگ بھی بھیانک کے میننگ کنوے کرتا ہے. تو اس طرح سے جو گرم ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. فیونرل، اگلا ورڈ ہے فیونرل. فیونرل کہتے ہیں جنازے کو، اور اس کا مطلب ماتمی بھی ہوتا ہے. اس میں صفت کے طور پہ اس کو جب استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ہے ماتمی، غم سے بھرا ہوا، المناک. اور اس کی وضاحت میں جو ورڈ لکھا ہے وہ ہے گلومی. گلوم کہتے ہیں اداس کرنے والا، اور گلومی جو یہ فیونرل ہے اس کا سینونیم پیش کیا گیا ہے. اور ایک ورڈ ہے ڈسمل. ڈسمل ابھی ہم نے پیچھے اس کا ذکر کیا کہ ڈسمل جو ہے یہ بھی غمناک کرنے والا، غم زدہ کرنے والا ہے. تو جو ڈسمل اور جو فیونرل ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے سینونیم ہوئے. اور ڈارک جو ہے تاریکی کو کہا جاتا ہے، اور تاریکی جو ہے وہ مایوسی کی علامت ہوتی ہے. اگلا ورڈ ہے اومنس. اومنس اومن سے ہے، منحوس کے معنی میں آتا ہے. اور وضاحت میں لکھا ہے بینگ اور گیونگ بیڈ اومن، جو کسی برے شگون کو پیش کرے. کسی برے شگون کا ہونا، اومنس. اور اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ہیرالڈ. ہیرالڈ کا مطلب ہے منادی کرنا. پروکلیم دا اپروچ آف. پروکلیم دعویٰ کرنے کو کہتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرنے کو کہتے ہیں، اور اپروچ کہتے ہیں ایکسیس کو، دسترس کو، رسائی کو، پہنچ کو. ڈیمنیشن، اگلا ورڈ ہے ڈیمنیشن. ڈیمنیشن کہتے ہیں جہنم واصل کرنے کو. اور اس کی الیبوریشن میں ہے کنڈمنیشن ٹو ہیل، جس کا مطلب ہے جہنم واصل کرنا. اینٹیسپیشن، اس کا مطلب ہے پیش آگہی، پہلے سے علم ہونا. اور اس کی جو وضاحت ہے وہ ہے ناؤ. ناؤ ورڈ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے جاننا. اور دوسری وضاحت جو یہاں لکھی گئی ہے وہ ہے ریئلائز بیفور ہینڈ. ریئلائز کا مطلب ہے احساس ہونا، جان لینا. بیفور ہینڈ پہلے ہی جان لینا. اور اس کے لیے پروفیسائی بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ایک ورڈ پروفیسائی، پیش گوئی کرنے کو کہا جاتا ہے. اگلا ورڈ ہے سینسیشن. سینسیشن احساس کو کہا جاتا ہے. محسوس کرنے کو سینسیشن کہا جائے گا. اس کی وضاحت میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں انہیں دیکھتے ہیں. بینگ کانشیس آف سم ایفیکٹ، باخبر ہونا، آف سم ایفیکٹ کسی اثر سے،
on one's body feeling, जो किसी जिस्म पर हो या किसी के एहसासात पर हो। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना, बाखबर होना, और सेंसेशन का मानी ये हुआ कि किसी जिस्म पर होने वाले असरात से बाखबर होना, उन असरात को महसूस करना, ये सेंसेशन कहलाएगा। रोज कलर्ड, वंस अगेन एक कंपाउंड वर्ड है। रोज गुलाब को कहा जाता है और कलर्ड के रंग का, गुलाब के रंग का, और यहां पर इससे मुराद पुरमुसर्रत है कि जो गुलाब की रंगत होती है वो खुशनुमा होती है, दिलकश होती है, और इसीलिए यहाँ पर इसके लिए जो मीनिंग कन्वे किया है इन अल्फाज ने वो पुरमुसर्रत का है, खुशगवार का है। और यहाँ जो वर्ड एक्सप्लेन है उनमें ब्यूटीफुल लिखा गया है एक वर्ड, और दूसरा वर्ड है प्लीजिंग। प्लीज खुशी को कहा जाता है और प्लीजिंग का मतलब होगा खुश करने वाला। अगला वर्ड है फ्लेवर। फ्लेवर जायके को कहते हैं। क्वालिटी ऑफ टेस्ट मिक्स्ड विद स्मेल, स्पेशली क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ टेस्ट, किसी जायके की ऐसी खासियत मिक्स्ड विद स्मेल जिसमें उसकी खुशबू भी शामिल की गई हो। कोई ऐसी चीज जिसका जायका उसकी खुशबू के साथ महसूस किया जाता हो, स्पेशल क्वालिटी, और उसकी कोई खास किस्म की खासियत उसमें पाई जाती हो तो वो फ्लेवर कहलाएगा। और अगला वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है निजात, टाइम ऑफ रेस्ट, आराम करने का वक्त। तो जो आराम करने का वक्त है वो काम से निजात का वक्त होता है, लिहाजा रिस्पाइट टाइम ऑफ रेस्ट कहलाया, यानी आराम का वक्त। तो इसके साथ ही आज के हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है लेक्चर का वो पूरा हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर लेंथी लेक्चर किया गया तो उसकी अपलोडिंग का प्रॉब्लम होगा। तो बकिया जो इसके वर्ड्स रह चुके हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।